بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اذان کے وقت میں آدمی باتھ روم میں استنجا کے لیے پیشاب پخانے کے لیے جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا جب اذان جو ہے شروع ہو جائے؟ تو اب اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کو چند آزار جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں اس طرح کے آزار نہ ہوں اور وقت ہو، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو، تو بہتر یہی ہے کہ آدمی پہلے اذان سنے اور اذان سننے کے بعد اس کا یعنی ساتھ ساتھ جواب بھی دیتا جائے، اور بعد میں دعا اور درود وغیرہ کا سلسلہ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ باتھ روم وغیرہ پیشاب پخانے کی طرف جائے۔ خاص کر وہ اذان کہ جو اس کی اپنی مسجد کی اذان ہو یا جہاں اس نے جا کے نماز پڑھنی ہو اس اذان کا۔ تو اب ترتیب تو یہی ہونی چاہیے۔ اسی طرح جواب دینے کے اعتبار سے بھی اس کے لیے وہی اذان ہے کہ جو اذان جہاں اس نے جا کے نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس کی جو مسجد ہے۔ تو اب چند آزار ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر وہ اذان کے وقت میں بھی باتھ روم جا سکتا ہے، پیشاب پخانہ یا استنجا وغیرہ کے معاملات کر سکتا ہے۔ تو وہ تو بہتر کی بات تھی جو میں نے پہلے بیان کر دی کہ بہتر وہ صورت ہے۔ مثلا اب عذر ہے اس کو کہ شدید تقاضا لاحق ہے، اس کو شدید پیشاب پخانہ کا تقاضا لاحق ہے، تو ظاہر بات ہے انتظار مشکل ہو گیا اس کے لیے۔ یا جو ہے جماعت جانے کا جو ہے اس کو خوف ہے کہ اگر وہ انتظار کرے گا تو جماعت اسے چلی جائے گی، یا جو ہے رکعت اس سے کوئی چلی جائے گی، یا پھر جو ہے ہجوم ہے، بھیڑ ہے بہت زیادہ، تو اس میں پھر وہ انتظار مشکل ہے کہ دوسرے حضرات آگے جا رہے ہیں اور کوئی انتظار کر نہیں پا رہا۔ یا مغرب کا ٹائم ہے تو ظاہر بات ہے مغرب کا ٹائم تو اذان کے بعد پھر نماز کھڑی ہو جاتی ہے، اس میں پھر وقت نہیں ہوتا۔ یا ٹائم کی ایمرجنسی ہے کہ ٹائم اتنا نہیں ہے، ایمرجنسی ہے، تو ایسی صورت میں یہ اس طرح کے جو آزار ہو سکتے ہیں، ان آزار کی بنا پر آدمی یعنی اذان کے وقت میں بھی جا کے استنجا وغیرہ معاملات کر سکتا ہے۔ ہاں، جب یہ بیت الخلاء میں چلا گیا ہے تو اس وقت اذان کا جو جواب ہے وہ قولی یعنی زبان سے نہ دے پھر، ٹھیک ہے؟ تو خاص کر گندگی والے جو باتھ روم ہیں اس میں، اور اس میں یہ اذان کا جواب نہ دے، اور گندگی والے باتھ روم میں، اور اس وقت کہ جب یہ پیشاب پخانہ کر رہا ہے تو زبان سے جواب دینا اذان کا جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ ہاں، دل اور دماغ کے تصورات اور خیالات میں اگر وہ جواب دے رہا ہے تو یہ درست ہے۔ جس طرح ہے نا کہ کوئی دعائیں بھول گیا ہے اور پیشاب پخانہ میں مصروف ہو گیا تو وہ زبان سے تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن تصورات و خیالات میں اس کی گنجائش ہے۔ ایسے ہی ذکر تو جائز نہیں ہے کہ زبان سے اللہ کا ذکر کرے اس وقت میں، لیکن ذکر ذال کے پیش کے ساتھ یعنی اللہ کی یاد کرنا نہیں، اللہ کی یاد رکھنا، دھیان رکھنا، تو یہ تو اس وقت بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج کل کے جو ہم باتھ روم ہیں یہ تو صاف ستھرے ہوتے ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی گند وغیرہ پڑا یا ٹھہرا نہیں ہوتا، اور صاف ستھرا ہوتا ہے اور صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، تو وہاں پر دعائیں پڑھنا بھی اور اذان کا جواب دینا بھی درست ہے، لیکن اس میں شرط پھر یہی ہے کہ پیشاب پخانہ وہاں نہ ہو اور پیشاب پخانہ کر بھی نہ رہا اس وقت، اس پر بیٹھا بھی نہ ہو، تو پھر اس کے لیے سارے معاملات درست ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے